لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں، قرآن کریم کی ایک بہت مشہور آیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک قیمتی ارشاد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کام کی باتیں کہلوا دے، سب سے پہلے مجھے پھر تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ایک لقب دیا ہے، خیر امت کا لقب، بہترین امت، یعنی ہم سے پہلے آنے والے جتنے لوگ تھے، جتنے انبیاء اکرام علیہم السلام کے امتی دنیا میں آئے، جتنے انبیاء اکرام علیہم السلام کے ماننے والے دنیا میں آئے، ان تمام میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہتا ہے کہ سب سے بہترین تم لوگ ہو، سب سے افضل تم لوگ ہو، سب سے اچھے تم لوگ ہو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا کیوں کہا؟ حالانکہ ہمارے قد و قامت کے اعتبار سے ہم کم ہیں، عمر کے اعتبار سے کم ہیں، عبادت کے اعتبار سے پیچھے ہیں، زندگی میں کارنامے بہت کم انجام دے رہے ہیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم میرے نزدیک سب سے اچھی امت ہو۔ کیوں کہا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے کی فکر کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا امت کی بھلائی کے لیے پیدا کیا۔ جس جگہ پر جس طریقے کی خدمت کی ضرورت ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی تعاون کی حیثیت دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم مالی اعتبار سے اس کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر قلم کی صلاحیت دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم لکھ کر ان کو بتائیں، پیپروں کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے لوگوں تک اچھی باتیں پہنچائیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کا بوجھ اٹھائیں، لوگوں کی غمخواری کریں، لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہم کو پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ ابن ماجہ وغیرہ کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلق عیال اللہ، کہ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ ساری مخلوق، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے، غریب، مالدار، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اللہ کی عیال ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کے بندوں کی، جو اس کے کنبے کی، جو اس کے گھر والوں کی، جو اس کے گھرانے والوں کی، جو اس کے خاندان والوں کی مدد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے۔ ہر چیز اپنے اندر کچھ نہ کچھ صفت رکھتی ہے، جب تک وہ صفت اس کے اندر کامل طور پر نہ ہو وہ چیز کمال کو نہیں پہنچتی، وہ چیز تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ جیسے پتھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کی صلاحیت رکھی ہے، مضبوطی کی صلاحیت رکھی ہے۔ اگر کوئی پتھر نرم ہو جائے، کوئی پتھر کمزور پڑ جائے تو آدمی اس کو پسند نہیں کرتا، اپنے گھر میں لگانے کے لیے یا کسی چیز کے لیے باندھنے کے لیے یا کہیں ٹیکا لگانے کے لیے وہی پتھر پسند کیا جاتا ہے جس کے اندر سختی ہو، جس کے اندر مضبوطی ہو۔ جس پتھر کے اندر پوچا پن ہوتا ہے آدمی اس کے اوپر پیر رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ جس پتھر کے اندر نرمی ہوتی ہے اس سے اپنی گاڑی کا اسٹینڈ لگانا گوارا نہیں کرتا کہ کہیں میری گاڑی کو لے کر یہ پتھر گر نہ جائے، میری گاڑی کا وزن یہ پتھر برداشت نہیں کر سکتا، اس کے اندر نرمی ہے۔ پتھر کی صلاحیت یہ ہے، اور پتھر وہی زیادہ اچھا پسندیدہ کہلاتا ہے جس کے اندر سختی ہو، جس کے اندر مضبوطی ہو۔ اور اس کے مقابلے میں نرمی کے اندر ریشم کو پکڑا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ نرم ریشم ہوگا، جتنا زیادہ نرم ریشم آدمی خریدے اتنا زیادہ پسندیدہ کہلائے گا۔ اس کی نرمی مشہور، اس کی سختی مشہور۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور انسان اپنے کمال کو، انسانیت کو اسی وقت پہنچ سکتا ہے جبکہ اس کے اندر وہ صفت بھی کامل درجے کی ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال کی صفت کو بتا دیا کہ کمال تمہارے اندر کب آئے گا؟ کمال تمہارے اندر اس وقت آئے گا جبکہ تمہارے اندر تین چیزیں پائی جائیں: اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد تسلیم کرنا، اسی کے سامنے سر جھکانا، اسی کے لیے سجدہ کرنا، اسی کے لیے عبادتیں کرنا۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی چاہت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے محبت، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گفتار، کردار، اٹھنے بیٹھنے، چال ڈال، ہر چیز کو اپنی زندگی میں لانا۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوگی آدمی کے اندر کمال نہیں آئے گا۔
مومن کامل درجے کا مومن نہیں کہلائے گا۔ اور تیسری چیز امت کی خدمت، لوگوں کی خدمت، مجبوروں کی خدمت، غمگین لوگوں کی غمخواری، بیماروں کی مزاج پرسی جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی اس وقت تک ہم کامل درجے کے مومن نہیں کہلائیں گے۔ یہ زمانہ جو چل رہا ہے کیمرے کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ویڈیوگرافی کا زمانہ ہے، فوٹو کھینچنے اور فوٹو کلک کرانے کا زمانہ ہے۔ خدمت کوئی کرنے کو تیار نہیں۔ ایک آدمی ڈوب رہا ہے، اس کو نکالنے کے بجائے اس کی تصویریں کھینچیں گے کہ مرتا ہوا آدمی ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، یہ میں اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس کے لیے ہم کو پیدا نہیں کیا، ہم کو خیر امت کہا ہے۔ ویڈیوگرافر بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، فوٹو کھینچنے کے لیے ہم کو پیدا نہیں کیا۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تم خیر امت ہو، تمہارے اندر بھلائی کا جذبہ ہے، تمہارے اندر خدمت کا جذبہ ہے۔ کوئی ڈوبتا دکھ رہا ہے اس کو ہاتھ دے کر نکالنے کی فکر کرو، تیرتے نہیں آتا رسی کا انتظام کرو، یا اپنے ایمانی جذبے کو للکارو، اس کی فکر کرو وہ کس طریقے سے اس کو میں بچا لوں۔ یہ ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ جلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہاں پر اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، اس کی گاڑی کو کھڑی کرنے کی ضرورت ہے، وہاں فوٹو نکال کے کھڑے ہیں۔ 4 آدمی فوٹو کھینچ رہے ہیں، ایک آدمی اس کی گاڑی اٹھانے میں کھڑا ہے۔ اس لیے پیدا نہیں کیا۔ آج ہمارے علاقے میں پانی بھرا ہوا ہے، ہر جگہ محلوں میں پانی بھرا ہوا ہے۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوٹو نہیں کھنچوانا ہے، یا یہ کہ دوسروں کو دیکھ کر صرف عبرت حاصل نہیں کرنا ہے، دور کھڑے ہو کر تماشائی نہیں بننا ہے۔ جس اعتبار سے ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں اس اعتبار سے ہمیں خدمت کرنا چاہیے۔ پڑوسی ہے ہمارے، اگر ہمارے گھر میں پانی نہیں آیا، دوسرے کے گھر میں پانی گھس رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے گھر میں ڈول لے کر جائیں، اس کے گھر کا پانی خالی کرنے میں ہم اس کی مدد کریں۔ یہ ہے ہمدردی اور یہ ہے بھائی چارگی، اور شریعت اس کا سبق دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چیز کا درس دے رہے ہیں کہ تمہارے اندر اتنا درد ہونا چاہیے، تمہارے اندر اتنی کڑھن ہونی چاہیے، تمہارے اندر اتنی تکلیف ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں کہ ہم کو کیا ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری لمبی حدیث ہے، بخاری وغیرہ میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسکین کی، کسی غریب کی اور کسی مجبور کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کی مدد کرے گا قیامت کے دن، جس دن اس کو مدد کی ضرورت ہوگی۔ اگر آج وہ کسی کے غم کو دور کرنے کی فکر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ٹینشن کو ختم کرے گا، اس کے ٹینشن کو ہلکا کرے گا، اس کی فکروں کو ختم کرے گا۔ اور جو شخص کسی بھی انسان کی کسی بھی طور پر مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، فی عون اخیہ، اپنا کام چھوڑ کر یا اپنا کام سمجھ کر وہ اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہے، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں کھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ کسی کی مدد میں کھڑا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں کھڑا ہوگا۔ کیا چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ ہی ہم کو مل گیا، جب اللہ تعالیٰ ہی اعلان کر رہا ہے کہ تم کسی کی مدد کرو، میرے کنبے کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سہارا دے دے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کر لے، میرا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان پاک سے کہہ دے اور اپنے پاک الفاظ میں کہہ دے کہ جو بندہ کسی کی مدد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لیں۔ مالی اعتبار سے اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے گھر کا اناج ڈوب چکا ہے، ان کے گھر کا غلہ خراب ہو چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے ان کی مدد کریں۔ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی حیثیت اتنی مضبوط نہیں بنائی تو کم از کم وہاں جائیں، اپنی پتلونوں کو اوپر کریں، اپنی لنگی کو سمیٹیں، اپنے پائجامے کو اوپر کریں اور ان کی مدد کے لیے پہنچیں۔ ان سے پوچھیں کہ بھائی کس چیز کی ضرورت ہے، پانی تو دے سکتے، کم از کم پینے کا پانی دے دیں۔ اس طریقے کی جب تک ہم مدد نہیں کریں گے، ہمارے درمیان میں ماحول جو نکھرنا چاہیے، جو سنورنا چاہیے، ویسا نہیں سنورے گا۔ آج ہر ایک اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، فلانی جگہ پانی بھرا ہوا ہے، فلانی جگہ یہ ہو گیا، فلانی جگہ طوفان آیا ہوا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ان کے لیے کیسا کام کیا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر ہر ایک کی مدد کریں۔
ایک پانی بھرنے کی یہ مثال جو ابھی واقعہ چل رہا ہے، ابھی جو حادثہ ہمارے ساتھ پڑا ہوا ہے، اس لیے اس کی مثال، ورنہ جو طریقے کی مدد آیا ہے، کسی غریب کی بچی کی شادی کا موقع ہے، ہم اس کی مدد کریں اپنے اعتبار سے، جو بھی چاہے، چھوٹی سے چھوٹی مدد کرنی چاہیے، بڑی سے بڑی مدد کرنی چاہیے۔ جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ کامل ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کریں، نبی کی اطاعت کریں، مخلوق کی خدمت کریں۔ جب تک یہ تینوں اوصاف ہمارے اندر نہیں آئیں گے ہم کامل ایمان والے نہیں کہلائیں گے۔ ہر اعتبار سے مدد، کوئی بھٹکتا ہوا دکھ رہا ہے اس کو صحیح راستہ دکھائیں، کوئی دین سے دور جاتا ہوا دکھ رہا ہے اس کو دین کا راستہ دکھائیں، کوئی نشے پتی کے اندر مشغول دکھ رہا ہے اس کے چھڑانے کی فکر کریں۔ ہمارا حال کیا بنا ہوا ہے؟ وہ جا رہا ہے جہنم میں، جائے، میرا کیا جا رہا ہے؟ اس کا بیٹا ہے وہ سمجھائے نہیں۔ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ دیا ہے، اگر ہماری زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سلاست دی ہے، اگر ہمیں اپنے علاقے، اپنے سوسائٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعتبار سے اس کے نشے کو دور کرنے کی فکر کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے افراد کو لائیں، ایسے ڈاکٹروں کو لائیں جو ان کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے فکر کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کام ہمارے ہی ہیں، کوئی کام ہم سے باہر نہیں ہے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ اس میں ذات برادری کا کوئی معاملہ نہیں کہ بھائی یہ فلانے علاقے کا ہے، اس کے علاقے والے مدد کریں، یہ فلانی برادری سے تعلق رکھتا ہے، اس کی برادری والے اس کا مدد کریں، اس کی مدد کریں، اس کا خیال کریں۔ نہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ میرا مسلمان بھائی ہے، میرا پڑوسی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی ایک خاتون کا واقعہ لکھا ہے کہ خوشگوار خاندان سے تھی، اچھا گھرانہ تھا، گھر کے کمانے والے کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے اسے کچھ دن تک تو اس کا خرچہ چلتا رہا، لیکن کچھ دن کے بعد اسے اپنا شہر چھوڑنا پڑا، مجبوری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے۔ اب وہ بندی اپنی بچیوں کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر کسی دوسرے شہر میں گئی۔ اب وہاں پر جا کر اس نے ایک ویران مسجد کے اندر اپنی بچیوں کو رکھ دیا، کوئی غیر آباد مسجد جس کے اندر نمازیں نہیں ہو رہی تھی، ایسی مسجد کے اندر اپنی بچیوں کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو چھوڑا اور بھیک مانگنے کے لیے اور مدد مانگنے کے لیے نکل پڑی۔ ایک مسلمان شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ میں علوی ہوں، یعنی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں اور میں مجبور ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں بیوہ ہوں، میں مجبور ہوں، میرے بچوں کے کھانے کا کچھ انتظام کر دو۔ تو اس مسلمان شخص نے کہا کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہے تو سند بتا، یا تو کوئی پروف بتا، کوئی گواہی بتا۔ اس نے کہا کہ میں اجنبی ہوں، اجنبی شہر سے آئی ہوں، میں وہاں پہ مجھے جانتے ہیں کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں، یہاں پر مجھے کوئی نہیں پہچانتا، میں نئی آئی ہوں، میں حضرت علی کے خاندان سے ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ چنانچہ وہ بیوہ عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی عورت آگے بڑھی اور ایک مجوسی شخص دکھا، وہی بات اس نے اس کے سامنے بیان کی، دکھڑا اس کے سامنے بیان کی۔ اس نے کوئی سند نہیں مانگی، اس نے کوئی دلیل نہیں مانگی، اس نے کوئی گواہی نہیں مانگی، اس نے کوئی نشانی اور علامت نہیں مانگی، اس نے کوئی پروف نہیں مانگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تیرے بچے کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ فلانی جگہ پر ہے۔ اس کے بچوں کو لیا، اس عورت کو لیا اور اپنے گھر والوں کے پاس گیا۔ مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا آدمی، آگ کی پوجا کرنے والا گھرانہ۔ چنانچہ اپنے بیوی بچوں سے اس نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے بہت بڑے خاندان کی عورت ہے، مجبور ہے، اس کے بچے مجبور ہیں، اس کا مہمانوں کی طرح انتظام کرو، بہترین انتظام کرو۔ چنانچہ شام ہو گئی، رات میں اس مسلمان شخص نے خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ قیامت کا میدان قائم ہے اور ایک بہترین زمرد کا محل تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس مسلمان شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ محل تو بڑا شاندار ہے، میں آپ کا امتی ہوں، کیا میں اس میں داخل ہو جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس میں یہ محل کسی اور شخص کے لیے ہے، کسی اور مسلمان کے لیے جس نے میرے خاندان کی خاتون کی مدد کی ہے۔ کتنا چھوٹا عمل، ایک ایسے شخص کے لیے جس نے، ایک ایسے مسلمان شخص کے لیے جس نے میرے خاندان کی بچی کی مدد کی ہے۔ چنانچہ صبح ہوئی اور وہ شخص پریشان ہوا، اس کی آنکھیں کھل گئی اور اب وہ شخص اس عورت کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔
پتہ چلا کہ وہ کسی مجوسی کے یہاں سکونت اختیار کیے ہوئے، اور وہ مجوسی اس شخص کو، اس عورت کو اور اس کے بچوں کو لے کر گیا۔ چنانچہ جب وہ مجوسی کے پاس پہنچتے ہیں وہ شخص، اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ عورت کو میری مہمانی میں دے دے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی عورت ہے، اس کو تو میری مہمانی میں دے دے، میری وکالت میں اور میری کفالت میں دے دے، میں اس کا انتظام کروں گا۔ تو اس مجوسی شخص نے کہا کہ یہ بڑے بابرکت لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں پر کل ہی میں نے اور میرے گھر والوں نے سب نے کلمہ پڑھ لیا، ہم سب مسلمان ہو گئے، اور جو محل کی لالچ میں تو اس عورت اور اس کے بچوں کو لینے کے لیے آیا ہے، وہی محل میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے، جس خواب کو دیکھ کر تو آیا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ کتنا چھوٹا عمل، ایک وقت کے کھانے کا انتظام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں ہی جنت دکھا دی۔ ہم تو صرف سوچ رہے ہیں، صرف ہوائی تقریریں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت دے، جنت الفردوس دے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑوس کا بنگلہ مجھے دے دے، فلانے منزلے کا فلیٹ مجھے دلا دینا، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے۔ کتنا چھوٹا عمل، کتنا مختصر عمل جو نظر میں ایک دم معمولی دکھ رہا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے وعدے کر رہا ہے، جنت دکھا رہا ہے، جنت خواب میں دکھا رہا ہے۔ ابھی تو شام کو مسلمان ہوئے، مشکل سے عشاء کی نماز پڑھی ہوگی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں خواب میں دکھا رہا ہے کہ جب تو میرے محبوب کے خاندان کی ایک خاتون کی تو ایسی مدد کر رہا ہے، لے میں نے تیرے لیے جنت کا محل تیار کر رکھا ہے، تو نے اپنے جھوپڑے میں اس عورت کو اور اس کے بچوں کو جگہ دی، میں نے تجھے جنت میں اتنا بڑا محل بنا کے رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا عطا کرنے والا ہے، ایسا دینے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت بنایا۔ صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے، کیسے کیسے واقعات، صحابہ نے کیسی کیسی مدد کی غریبوں کی اور ضرورت مندوں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گڑیا کے جھونپڑے میں روزانہ جاتے پابندی سے، اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے، فجر کے بعد جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوچا کہ میں جب آتا ہوں تو اس کے گھر کا کام اکثر و بیشتر ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ ہے جو یہ کام کر کے چلا جاتا ہے، تو کیوں نہ میں وہ نیکی حاصل کروں جو وہ بندہ حاصل کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن تہجد کے وقت جانے کا ارادہ کیا۔ تہجد کے وقت، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر سے پہلے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گڑیا کے گھر میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل رہے ہیں۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیریت کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، ایسی جنت کے پیچھے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان سے بھی بڑا بنایا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان سے بڑی ہوئی ہے، زمین اور آسمان سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی۔ ہر جنتی کو اس سے بڑی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اس سے کئی گنا بڑی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وہ 1 روپے دے رہا ہے، ہم 2 روپے دینے کی کوشش کریں۔ وہ 10 روپے دے رہا ہے، ہم 15 روپے دینے کی کوشش کریں۔ وہ 100 روپے دے رہا ہے، ہم 200 روپے خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے مغفرت میں اور نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارا حال کیا بنا ہوا ہے؟ ہم ویورز کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم گیم کے پوائنٹ کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم گیم کے اندر اور گناہوں کے اندر اور ویڈیوز بنانے کے اندر اور ویڈیوز دیکھنے کے اندر اور MB خرچ کرنے کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، گناہوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیکیوں کی چاہت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ کامل ایمان والے کی علامت یہ کہ وہ امت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنے جان کو پیش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امت کی فکر کریں، ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے ضرورت پڑے ہم دینی اعتبار سے فکر کریں، قرآن کے اعتبار سے فکر کریں ہم قرآن کے اعتبار سے فکر کریں، مذہب کے اعتبار سے ضرورت پڑے مذہب کے اعتبار سے فکر کریں، ہماری جان کی ضرورت پڑے ہم جانی اعتبار سے کوشش کریں، مال کے اعتبار سے ضرورت پڑے ہم مالی اعتبار سے کوشش کریں۔ لیکن امت کی خدمت جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں بن سکتا۔ ہمارا ایمان کامل اسی وقت ہوگا جب ہمارے اندر تینوں چیزیں ہوں۔ بندہ اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے لیکن نبی کی اطاعت نہیں ہے،
تو وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ بندہ اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے، نبی کی اطاعت تو کر رہا ہے، لیکن خدمت کا جذبہ نہیں ہے، تو وہ بھی کامل ایمان والا نہیں ہے۔ خدمت بھی ہونی چاہیے، چاہے دینی اعتبار سے خدمت ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے خدمت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک بندے سے پوچھا کہ بھائی تو سارا دن عبادت کرتا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سارا دن میں عبادت کرتا ہوں، بس میرا مصلی بھلا، میری تسبیح بھلی، میری کتاب بھلی، میں اس میں پڑھتا رہتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی تیری کفالت کون کرتا ہے، تیرے کھانے پینے کا نظم کون کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی کرتا ہے، میرا بھائی ہے، وہ دنیاوی کاروبار میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ میری کفالت بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی تو عبادت کرنا ہے، کرتا رہے، میں تیری ضرورتیں پوری کروں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرا بھائی مرتبے میں تیرے سے زیادہ ہے، تو عبادت کر کے بھی وہ مرتبہ حاصل نہیں کر پا رہا جو تیرا بھائی تیرے اوپر خرچ کر کے پا رہا ہے۔ تیرے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے اسے جو مرتبہ مل رہا ہے، جو عہدہ مل رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے وعدے جو مل رہے ہیں، اور جنت جو مل رہی ہے، اور جنت کا جو مقام مل رہا ہے، وہ مقام تجھے عبادت سے بھی نہیں مل رہی۔ اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت کے اندر فضیلت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ جب جنت میں جاتے ہوں گے، سب اپنے اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، سب اپنے اپنے بنگلے کی طرف بڑھ رہے ہیں، سب اپنے اپنے گیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، سب اپنی اپنی جنت میں داخل ہونے کے لیے کہ حوریں میرے انتظار میں بیٹھی ہیں، میری بیوی حوروں کی سردار بن کے بیٹھی ہے، ہر آدمی جنت کی طرف جا رہا ہے، تو سب بنائے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب بنائے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اور یہ لوگ جہنمی ہوں گے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی، جن کو جہنم میں جانا لازم ہو گیا۔ ان کے کرتوت ایسے تھے، ان کے گناہ ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ جب ایک جنتی وہاں سے گزرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اس کو پکارے گا، یا فلاں، اے فلاں آدمی، تو وہ شخص، وہ جنتی اس جہنمی کی طرف دیکھے گا، پھر وہ جہنمی کہے گا، اما تعریفونی، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ جنتی کچھ پہچانے گا، کچھ نہیں پہچانے گا، پھر وہ خود ہی کہے گا، اپنا احسان بتائے گا کہ کیا تجھے یاد نہیں کہ ایک مرتبہ تجھے پیاس لگی تھی تو میں نے شربت بنا کر تجھے پلایا تھا، پیاس لگی تھی میں نے پانی تجھے پلایا تھا، یا یہ کہ تجھے وضو کی ضرورت تھی، میں نے وضو کے لیے پانی کا انتظام تیرے لیے کیا تھا۔ اسے یاد آ جائے گا، ہاں یہ بندہ تو وہی ہے جس نے مجھے ایک مرتبہ وضو کا پانی دیا تھا، ایک مرتبہ وضو کا پانی دیا تھا، ایک مرتبہ شربت پلایا تھا، ایک مرتبہ پانی کا گھونٹ پلایا تھا، ضرورت پیش آئی تھی تو اس بندے نے میرے اوپر خرچ کیا تھا، وہ بھی ایسی چیز ایک دم ہلکی، ایک دم سستی چیز، پانی جیسی چیز، اس کے ذریعے اس نے مدد کی تھی۔ چنانچہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کو لے کر جائے گا، جہنمی کو لے کر جائے گا، جس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، جس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی۔ جنتی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ یا اللہ، اس بندے نے میری مدد کی تھی، مجھے پانی پلایا تھا، مجھے وضو کا پانی، میرے وضو کے پانی کا انتظام کیا تھا، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، جنت کا انتظام کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی کی سفارش کو قبول کرے گا اس کے حق میں۔ ایسے جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا مستحق بنائے۔ کتنی چھوٹی سی خدمت، تو ہم جن چیزوں کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، بڑی بڑی خدمتیں نہیں کر سکتے، کم از کم چھوٹی چھوٹی خدمتیں کریں، جو ہم سے ہو سکتا ہے، جو ہم کر سکتے ہیں۔ جتنا وقت ہمیں مل رہا ہے اتنا وقت ہم امت کے لیے نکالیں، اب اتنے وقت کو امت کے لیے فارغ کریں، اتنے وقت کو ہم امت کے لیے خرچ کریں، ہم اتنے وقت کے لیے امت کے لیے صرف کریں، اتنی ہی وقت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مغفرت کر دے گا۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بندے کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مدد کے لیے تیار کھڑا ہوگا۔ جب اس کو مدد کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اور جو کسی کے غم کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ٹینشن کو ختم کرے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کے گناہوں کو چھپاتا ہے، کسی کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 عیوب پر پردے ڈال دیتا ہے۔ 70 عیب، 70 گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھپا دیتا ہے۔ اور جو شخص کسی کے ایک گناہ کو لوگوں کے سامنے اچھالتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے،
لوگوں کے سامنے اس کا ٹھٹھا کرنے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 70 عیوب کو اس کے سامنے ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جس نے پردہ پوشی کی حالانکہ وہ گنہگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قریب بلائے گا اور اس کو چپکے سے کہے گا کہ تیرے فلاں فلاں گناہ ہے، یہ دھندے کر کے آیا ہے تو ٹھیک ہے، دنیا میں نے پردہ پوشی کی، آج بھی میں پردہ پوشی کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں بھی چھپا دے گا۔ اور جو دنیا میں یہ دھندے کرتے بیٹھا ہے، آج ہمارا ٹائم پاس یہی بنا ہوا ہے، ہمارے وقت گزاری یہی بنی ہوئی، یا تو موبائل جھوٹا تو تیری میری، ادھر ادھر بیٹھ گئے، 4 دوست مل گئے، 4 جوان، 4 بوڑھے، 4 بچے جمع ہوئے، بس اس کا عیب، اس کا عیب، اس کی برائی، اس کا یہ، اس کا وہ، کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے بولنے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تب بھی ہم بیان کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کے عیوب کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ہاں، ایسے آدمی کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر کرنا جو اس کی اصلاح کر سکے، جو اس کو نصیحت کر سکے، جو اس کو تنبیہ کر سکے، جو اس کو اس گناہ سے روک سکے، ایسے شخص کے سامنے اس کے عیب کو بتانا چاہیے۔ وہ فضیلت والا کام ہے، وہ ثواب والا کام ہے۔ لیکن ہر ایرے گہرے نتھو گہرے کے سامنے دوسرے کے عیب کو بیان کرنا، شریعت اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں کے اندر 3-4 حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، 2 واقعے پیش کیے جن کے ذریعے یہ باتیں سمجھ میں آ رہی کہ بھائی امت کی خدمت کرنا کتنے بڑے ثواب کا کام ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی خدمت کرنا فلانے ٹرسٹ کا کام ہے، خدمت کرنا فلانی تنظیم کا کام ہے، فلانی ایجنسی کام کرے، فلانی تنظیم کام کرے، ہمارے ذمہ کوئی کام نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عمل رکھا ہے کہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے، اپنی وسعت، اپنی طاقت، اپنی بساط، اپنی ضرورت کے مطابق، سامنے والے کی ضرورت کے مطابق اس کی مدد کرے، اس کی مدد کرے، اس کی مدد کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعتبار سے ہمارے پڑوسیوں کی مدد کریں۔ جہاں پر پانی بھرا ہوا ہے، جہاں پر مصیبت آئی ہوئی ہے، جہاں پر تنگی آئی ہوئی ہے، جہاں پر تنگدستی آئی ہوئی ہے، ہم جس اعتبار سے چاہیں اس اعتبار سے ان کی مدد کریں۔ جہاں کہیں بھی ضرورت پڑے، اگر ہمارے علاقے میں ہی ایسا ہوا ہے، ہمارے محلے میں ایسا ہوا ہے اور کسی کے گھر میں پانی آ گیا، کسی کے گھر کا سامان خراب ہو گیا، ہمیں چاہیے اگر وہ خرید نہیں سکتا تو ہم پیسوں کے ذریعے اس کی مدد کریں۔ لیکن ایسی چیزیں جو ضرورت کی بھی ہو، معلوم پڑا کہ اس کی گھر کی ٹی وی خراب ہو گئی تو ایک بندہ خدا تیار ہوا کہ میں تجھے 36 انچ کی ٹی وی تھی، میں 52 انچ کی ٹی وی دلاؤں گا۔ یہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ گناہ میں اس کی مدد کرنا ہو۔ ایسی چیزیں جس کی اس کو حقیقت میں ضرورت تھی، بھائی اس کی کتابیں بھیگ گئی، بچہ تھا اسکول میں پڑھنے والا بچہ ہے، اس کی کتابیں، اس کی کاپیاں خراب ہو گئی، ہم اس کا انتظام کریں۔ اس کے گھر کا اناج خراب ہو گیا، ہم اس کا انتظام کریں۔ اس کے گھر کا بستر خراب ہو گیا، ہم اس کا انتظام کریں۔ نہیں کر سکتے، اللہ نے مال نہیں دیا ہے، اتنی وسعت نہیں دی ہے، اتنی طاقت نہیں دی ہے اور اتنی زیادہ فراوانی ہمارے پاس نہیں ہے، تو کم از کم آگے تو بڑھیں، اس کی ہمدردی تو کرنے جائیں۔ مصیبت زدہ سے اس کی مصیبت کو پوچھنا بھی نیکی کا عمل۔ بیمار کے پاس جا کر اس کی بیماری کے بارے میں معلوم کرنا، ڈاکٹر تو نہیں ہے ہم، لیکن کم از کم غمخواری تو کر سکتے ہیں، کم از کم اس کو دعا تو دے سکتے ہیں، کم از کم اس کو کہہ تو سکتے ہیں لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی حرج کی بات ہے، انشاءاللہ اس سے تیری بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم زخم پہ اور نمک چھڑکتے ہیں، بیمار کی مزاج پرسی کرنے نہیں جاتے، بیمار کی بیماری پر نمک چھڑکنے جاتے۔ کیسے؟ پتہ کچھ نہیں، کوئی چیز کا نالج نہیں ہے، کوئی چیز کا تجربہ نہیں، بس اس سے جا کر پوچھ لیا کون سے ڈاکٹر سے دوا لی، وہ کہے گا فلانے ڈاکٹر، ارے اس سے کہاں لے لیا دوا؟ جیسے یہی ڈاکٹر نہیں ہے، یہ MBBS نہیں ہے، اتنی زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنی زیادہ مضبوطی کے ساتھ اور اتنی زیادہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس سے کہاں دوا لے لیا، وہ فلانے نے لیا تھا، ٹھیک ہی نہیں ہوا، آخرکار وہ فلانے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ایسا گیا، بیچارے کی دوا بھی گئی، پیسے بھی گئے، اس کے اوپر سے اعتبار بھی گیا، وہ جو اچھا ہو رہا تھا وہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو ہمارا کام کیا ہے بھائی؟ کس ڈاکٹر، اس نے اپنے اعتبار سے صحیح ڈاکٹر کو چوائس کیا ہے، اس نے اپنے اعتبار سے صحیح ڈاکٹر پسند کیا ہے، اس کی بیماری ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھائی میرے پاس کتنا مال ہے، مجھے کون سے ہاسپٹل میں جانا چاہیے، مجھے کون سے ڈاکٹر کو بتانا چاہیے، وہ اپنے اعتبار سے کام کر رہا ہے۔ ہاں، اگر وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ بھائی دیکھو آپ تجربے کار ہو،
آپ کے گھر میں یہ بیماری ہو چکی ہے، یا آپ کے دوست کو یہ بیماری تھی، یا آپ کے گھر میں یہ بیماری تھی، یا آپ کو خود کو یہ بیماری تھی، تو آپ نے دوا کہاں سے لی تھی، آپ کو شفا کہاں کی دوا سے ہوا؟ اگر وہ پوچھتا ہے تو پھر جواب دیں کہ بھائی فلاں ڈاکٹر، ٹھیک ہے آپ جو دوا کھا رہے ہو اس کو چالو رکھو، وقت مل جائے تو فلاں ڈاکٹر کو بھی بتا دینا میں نے اس کے پاس سے دوا لی تھی۔ اگر نہیں پوچھتا تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس پیشانی پر ہاتھ رکھا، دعا دی، لا بأس طہور، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اگر شفا نہیں بھی ہوئی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بیماری کی وجہ سے تیرے گناہوں کو صاف کر رہا ہے، تیری مصیبت کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، تیری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، تیرے گناہ ختم ہو رہے۔ کم از کم اتنا کہہ کر بس ختم، لیکن نہیں، اس کے پاس گھنٹوں بیٹھ گئے، اس کی مصیبت پہ نمک چھڑکنے لگ گئے، اس کے زخم کے اوپر نمک، مرچی، مسالہ سب کچھ چھڑک دیتے ہیں۔ ایسی مزاج پرسی نہیں ہوتی اور ایسی ہمدردی اور غمخواری نہیں ہوتی۔ غمخواری کے بھی طریقے ہیں، ہمدردی کے بھی طریقے ہیں، جہاں پر جیسی ضرورت ہو اس کے اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں۔ ابھی ماحول بنا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ایک تکلیف آئی ہوئی ہے، تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا علاقہ ہے، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے مومن بھائی ہیں، ہمارے قوم کے بھائی ہیں، یا ہمارے ملکی برادران وطن ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہیں، لیکن وہ ہیں ہمارے وطن کے لوگ، ہمارے پڑوسی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، کوشش کرنے کی ضرورت ہے، دل میں ارادے، دل میں عزائم اور دل میں پختہ ارادے رکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی کام آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی کام آ جائے، مجھے کسی تنظیم کی ضرورت نہیں، مجھے کسی ٹرسٹ کی ضرورت نہیں، مجھے کسی بینر کی ضرورت نہیں، مجھے کسی فوٹو کی ضرورت نہیں، مجھے کسی ویڈیوگرافی کی ضرورت نہیں، میرے بس میں، میری طاقت میں، میری ضرورت کے مطابق اور میرے وقت کے مطابق جو مجھ سے ہو سکے میں اس کام کے لیے تیار رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔